اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم مضمون سماجی علوم برج کورس کے ہمارے 28ویں دن کی ایکٹیویٹی سرگرمی ہے۔ سبق کا نام ہے مستقل زندگی اور شہری تہذیب۔ مستقل زندگی کا مطلب ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنا۔ پہلے انسان عارضی طور پر رہا کرتا تھا، یہاں وہاں بھٹکا کرتا تھا، کبھی ایشیا تو کبھی یورپ تو کبھی افریقہ۔ لیکن جب انسان نے کھیتی باڑی سیکھ لیا، بستی بسانے لگا، تو وہ ایک ہی جگہ پر مستقل زندگی گزارنے لگا، اور وہی بستی آگے چل کر شہر میں تبدیل ہو گئی اور شہری تہذیب کی بنیاد پڑی۔ آؤ کچھ باتیں یاد کریں۔ پہلا ہے، پتھر کے جدید زمانے میں گاؤں بستی کیسے وجود میں آئی، یہ آپ جانتے ہیں۔ کھیتی باڑی کے بہت سارے کاموں کے لیے انسان کھیتی کے قریب ہی بستی بسا کر رہنے لگا، اس طرح بستی کا وجود ہوا۔ دوسرا ہے، پتھر کے جدید زمانے میں زراعت پر منحصر سماجی نظام کس طرح وجود میں آیا، یہ بھی آپ جانتے ہیں، پچھلی ایکٹیویٹی میں کر چکے ہیں۔ پیداوار، کھیتی کی پیداوار بڑھانے کے لیے انسان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگا، اور پانی کی تقسیم، گاؤں اور کھیتوں کی حفاظت وغیرہ بہت سارے کام اس طریقے سے جو معاشرہ بنا وہ زرعی معاشرہ وجود میں آیا۔ تیسرا ہے، زراعت اور کاشتکاری سے متعلق پیشوں کی معلومات آپ جانتے ہیں، یہ بھی آپ کو پچھلی ایکٹیویٹی میں بتایا جا چکا ہے۔ آؤ کر کے دیکھیں۔ یہاں پہ کچھ مٹی کے برتن دیے گئے ہیں، اوپر 2 بڑے برتن ہیں اور نیچے چھوٹے چھوٹے بہت سارے برتن دیے گئے ہیں، اور ان برتنوں کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا ہے۔ پہلا ہے، اوپر دی گئی تصویر کا مشاہدہ کیجئے، تصویر میں دکھائی دینے والی چیزوں کی فہرست تیار کیجئے۔ جو اوپر آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ان کا آپ کو غور سے مشاہدہ کرنا ہے، بغور دیکھنا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں، ان کا نام آپ کو لکھنا ہے۔ اوپر دیا گیا ہے، ایک تو گملے کی طریقے سے ہے، گملے کی طرح ہے، اور دوسری ہانڈی ہے لیفٹ ہینڈ پر، مٹی کی ہانڈی، اور نیچے کٹوریاں اور چھوٹا سا مٹکا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے برتن ہیں، یہ آپ اس کی فہرست بنائیں گے۔ دوسرا سوال ہے، جو چیزیں فہرست میں دی گئی ہیں کیا ان کا استعمال ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہو تو کس لیے ہو رہا ہے، لکھیے۔ جی ہاں، جو چیزیں فہرست میں یہاں پر دی گئی ہیں ان کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے۔ اطراف کے گاؤں میں، ہمارے اطراف میں بہت سارے گاؤں ہیں، وہاں پر آج بھی بہت سارے لوگ مٹی کی جو ہانڈی ہوتی ہے اس میں سالن شوربہ وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں میں مٹی کے گملے میں، مٹی کے پاٹ کے اندر پودا لگاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مٹھائیوں کی دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ فرنی وغیرہ جو بناتے ہیں کٹوریوں میں، مٹی کی کٹوریوں میں بناتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ جب پوجا پاٹ کرتے ہیں تو وہ مٹی کے جو برتن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں دیا جلاتے ہیں، دیا جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ پرندوں کو جو پانی دیتے ہیں وہ مٹی کے برتن میں دیتے ہیں، یہ سب استعمال ہو رہا ہے، آپ لکھیں گے۔ سوال نمبر 3، گھر میں استعمال ہونے والے دھاتوں کے مختلف برتن اشیاء کی فہرست بنائیے۔ تانبا، اسٹیل، لوہا، ان کی درجہ بندی کیجیے۔ ہم اپنے گھروں میں بہت سارے برتن استعمال کرتے ہیں۔ تانبا، اسٹیل، لوہا یہ دھاتیں ہیں، اور ان سے بنے ہوئے جو برتن ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ گلاس ہے، پلیٹس ہوتے ہیں، گلاسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے پتیلی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آپ دیکھیں گے اپنے گھر میں، اور اس کی درجہ بندی یعنی تانبے کے جو ہے، سمجھو تانبے کا گلاس، تانبے کی پلیٹ، تانبے کا دوسری پتیلی، اسٹیل کی پلیٹ، اس طریقے سے آپ 3 کھانے بنائیں گے، تانبا، اسٹیل اور لوہا، اور ان سے جو اشیاء ہے وہ کھانے میں کالمز میں لکھتے جائیں گے۔ سرگرمی دی گئی آپ کو، سامنے لکھا ہوا ہے کہ دیہاتوں میں آج بھی سل بٹے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے مسالہ پیسنے کے لیے۔ ہمارے گھروں میں تو مکسر ہے، وہاں پر پیستے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی
کچھ گھروں میں آج بھی سل بٹے کا استعمال کرتے ہیں مسالہ پیسنے کے لیے۔ یہ جو معلومات یہاں دی گئی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، ہم سرسری مطالعہ کرتے ہیں اس کا۔ کرسچین تھامسن نامی یہ ایک سائنسداں، اس نے سہ زمانی طریقہ کھوج نکالا اور اس طریقے پر اس نے عمل کیا۔ اب یہ سہ زمانی طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے میں اشیاء کی درجہ بندی کی گئی ہے، اور اشیاء کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس نے انہیں تین گروہوں میں تقسیم کیا اور تین گروہوں کا نام دیا، تین زمانوں کا نام دیا۔ جیسے مثال کے طور پر جس زمانے میں پتھر کے انسان نے ہتھیار بنایا اور پتھر کی چیزیں بنایا، اس زمانے کو انسان نے پتھر کا زمانہ کہا۔ دوسرا، تانبے کے ہتھیار بنایا، تانبے کی چیزیں بنایا، اس زمانے کو انسان نے تانبے کا زمانہ کہا۔ لوہے کے ہتھیار اور لوہے کی چیزیں جب بنایا تو اسے لوہے کا زمانہ کہا۔ اس طریقے سے اشیاء کی بنیاد پر، چیزوں کی بنیاد پر، پتھر کی بنیاد پر پتھر کا زمانہ آیا، تانبے کے لحاظ سے تانبے کا زمانہ، اور لوہے کی بنیاد پر لوہے کا زمانہ۔ اس طرح اس نے اشیاء کی بنیاد پر زمانوں کو بھی تقسیم کیا۔ یہی اس کا سہ زمانی جو طریقہ ہے وہ اسے ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی بات یہ ہے کہ انسان نے تانبے سے پہلے جو دھات کا استعمال کیا، عملی طور پر اپنی زندگی میں اس دھات کو عمل میں لایا، وہ دھات تھی سونا۔ لیکن سونے کا زمانہ نہیں آیا، کیونکہ سونا جو یہ دھات قدرتی طور پر یہ نرم دھات ہوتی ہے، اور اس سونے سے ہتھیار اور اوزار بنائے نہیں جا سکتے۔ اس لیے انسان نے صرف اس کا استعمال کیا، اس سے ہتھیار اور اوزار نہیں بنائے، اس لیے سونے کا زمانہ بھی نہیں آیا۔ پتھر کا زمانہ، اس کے بعد تانبے کا زمانہ آیا، اور آخر میں لوہے کا زمانہ۔ مجھے کیا سمجھا؟ آپ نے ابھی تک جو سمجھا، آپ کو بہت سمجھایا گیا، وہ آپ لکھیں گے۔ سوالوں کے جوابات دیجئے، جوڑیاں لگائیے۔ نمبر شمار 1 2 3 4 دیے گئے ہیں، الف کالم ہے، بے کالم ہے، اور بیچ میں جوابات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کرسچین تھامسن، اس کے سامنے آپ لکھیں گے سہ زمانی طریقہ، پتھر کا زمانہ، اس کے سامنے لکھیں گے پتھر کا استعمال، تانبے کا زمانہ، اس کے سامنے لکھیں گے تانبے کا استعمال، لوہے کا زمانہ، اس کے سامنے آئے گا لوہے کا استعمال۔ مجھے مزید مشق کرنا پسند آئے گا۔ پہلا سوال، انسان نے ہتھیار اور اشیاء بنانے کے لیے سونے کے بجائے تانبا اس دھات کو ترجیح کیوں دی؟ ابھی آپ کو بتایا گیا۔ سونا یہ قدرتی طور پر نرم دھات ہے، اور سونا یہ قدرتی طور پر نرم دھات ہے۔ نرم دھات ہونے کی وجہ سے سونے کے ہتھیار اور اوزار نہیں بنائے گئے، یا سونے کے ہتھیار اور اوزار بنانے میں سونے کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس لیے انسان نے ہتھیار اور اشیاء بنانے کے لیے سونے کے بجائے تانبا اس دھات کو ترجیح دی۔ دوسرا سوال ہے، دی ہوئی معلومات کو زمانے کے مطابق ترتیب وار لکھیے۔ پہلا، الف تانبا، بے سونا، جیم لوہا۔ ترتیب سے سب سے پہلے جو دھات دریافت ہوئی، الف آئے گا آپ کا جواب میں، الف آئے گا سونا، بے آئے گا تانبا، اور جیم آئے گا لوہا۔ پہلے سونا دریافت ہوا، اس کے بعد جو دھات دریافت ہوئی وہ تانبا، اور آخر میں لوہا۔ دوسرا سوال الف ہے، تانبے کا زمانہ، بے لوہے کا زمانہ، جیم پتھر کا زمانہ۔ زمانے کے لحاظ سے ان کو ترتیب سے لگانا ہے، یہ بے ترتیب دیے گئے ہیں۔ پہلا الف آئے گا پتھر کا زمانہ، بے آئے گا تانبے کا زمانہ، اور جیم آئے گا لوہے کا زمانہ۔ اس طرح ہماری یہ ایکٹیویٹی یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو اور ویڈیوز ملتے رہیں اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔